یہ وہ سیاہ دور تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور زمین پر دو بڑی طاقتیں راج کر رہی تھی، ویسٹ میں رومن امپائر اور ایسٹ میں پرشین امپائر۔ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور انہی کے درمیان یونان کی سرزمین سے ایک نوجوان اٹھا جس کا نام تھا الیگزینڈر آف میسیڈون، جس نے باپ کی اچانک موت کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ ود ان فیو ایئرس اس نے ہسٹری بدل دی۔ میسیڈونیا سے نکلا ایجپٹ، سیریا اور بیبیلون، جہاں اس نے تباہی مچائی، اور پرشین کنگ ڈیریس کو شکست دے کر دنیا کی سب سے بڑی امپائر کا کنگ بن گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اب کوئی پاور اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایک پاور ہے۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ آخر یہ اتنا خطرناک بنا کیسے، اور اس خطرناک بادشاہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب رومنز اور پرشینز ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی دوران گریس میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا الیگزینڈر آف میسیڈون۔ اس کا باپ کنگ فیلپ میسیڈونیا کا پاورفل بادشاہ تھا، اور اس کی ماں کوئین اولمپیس اپنے وقت کی انٹیلیجنٹ اور انفلوئنشل وومن مانی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے الیگزینڈر میں ایک ان یوزول جرت اور کیوریوسٹی پائی جاتی تھی۔ وہ تلوار سے زیادہ اپنے مائنڈ سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ جب وہ 13 سال کا ہوا تو اس کے ٹیچرز بنائے گئے ایرسٹوٹل، وہی مشہور فلاسفر جس نے اس کے مائنڈ میں ایجوکیشن، پالیٹکس اور لیڈرشپ کے بیچ بوئے، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں یہ احساس بھی ڈالا کہ دنیا پر حکومت کرنا ہی ایک عظیم انسان کا مقصد ہے۔ جب الیگزینڈر صرف 20 سال کا تھا، اس کے باپ کو ایک ایونٹ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا آج تک یقین سے نہیں کہا جا سکا، بٹ سم پیپل آر سیئنگ کہ کانسپیریسی دربار کے اندر ہی ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے اندر سے وار کروایا۔ کنگ فیلپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے بیٹے الیگزینڈر نے تخت سنبھالا، جس کے ارادے انسانوں سے نہیں بلکہ زمانے سے بھی بڑے تھے۔ الیگزینڈر نے اپنی امپائر کے تمام دشمنوں کو ختم کروایا، بغاوتیں ختم کی، اور اپنے باپ کے خواب کو ریالٹی میں بدلنے کا کمٹمنٹ کیا کہ A world united under one ruler. A world united under one ruler. اس کے لیے اس نے اپنی آرمی کو تیار کیا، ایک ایسی آرمی جسے دنیا بعد میں میسیڈونین آرمی کے نام سے یاد کرتی رہی، جو کہ ماڈرن وار اسٹریٹجی کی بنیاد بنی۔ پہلا قدم اس نے پرشین امپائر کے اگینسٹ اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے باپ کی زندگی کا ادھورا مقصد تھا۔ 334 BC میں اس نے اپنی آرمی کے ساتھ ریور آف گریشیس عبور کیا اور اپنی پہلی اور بڑی جنگ لڑی۔ دشمن خطرناک تھا، مگر الیگزینڈر کے پاس وہ چیز تھی جو صرف بہادروں کے پاس ہوتی ہے، which is belief۔ اس نے دشمنوں کو تباہ کن شکست دی اور آگے موو ہوا۔ اس کے بعد مصر پہنچا، جہاں لوگوں نے اسے خدا کا بیٹا کہا، اور اس نے خود کو سن آف زیوس کہلوانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے الیگزینڈریا نام کا شہر بسایا، جو آج بھی علم و تہذیب کا مرکز مانا جاتا ہے۔ لیکن الیگزینڈر کی پیاس ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی نگاہیں مشرق کی طرف موڑ دی، جہاں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پرشین امپائر اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ پرشین کنگ ڈیریس اپنی لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ تیار تھا، مگر الیگزینڈر کے حوصلے اس سے کہیں بڑے تھے۔ بیٹل آف ایسیوس
اس بیٹل میں الیگزینڈر نے ایک بار پھر کمال کر دکھایا. اس نے اپنی چھوٹی فوج کو ایسے استعمال کیا کہ دشمن کی صفیں ٹوٹ گئی. ڈیریس بھاگ نکلا اور الیگزینڈر نے اس کے خاندان کو قید کر لیا. ہسٹری کے مطابق اس نے ڈیریس کی ماں اور بیوی کے ساتھ احترام کا سلوک کیا، مگر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے سپاہیوں نے سینکڑوں قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کی فتوحات کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم کی داستانیں بھی پھیلنے لگی. وہ جہاں جاتا شہر جلتے، لوگ ہجرت کرتے اور لاشوں سے زمین بھر جاتی. لیکن الیگزینڈر کا خواب اب اور بڑا ہو چکا تھا. وہ کہتا تھا "There are no more worlds to conquer." مگر اس کے سامنے اب بھی ایک دنیا باقی تھی، انڈیا. مگر اس سے پہلے اس نے بیبیلون اور پرسیپلس جیسے عظیم شہروں کو رون ڈالا. پرسیپلس جو کہ پرشین گلوری کی علامت تھی، اس نے آگ لگا دی. کچھ کہتے ہیں کہ اس نے شراب کے نشے میں ایسا کیا، بٹ سم پیپل آر سیئنگ کہ یہ بدلے کی آگ تھی. مگر اس لمحے سے الیگزینڈر کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی. وہ فاتح کم اور ظالم زیادہ بنتا جا رہا تھا. اسی دوران وہ اپنے سب سے قریبی دوست ہیسیفچن کی موت سے ٹوٹ گیا. وہ شخص جس کے بغیر الیگزینڈر ادھورا محسوس کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد الیگزینڈر کی آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی. وہ اب دن رات شراب پیتا، غصے میں آتا اور اپنی ہی سپاہیوں پر شک کرنے لگا. مگر اس کی وکٹریز جاری رہی. اس نے مشرق کی طرف بڑھنے کا آرڈر دیا، یہاں تک کہ دریائے انڈس کے کنارے تک جا پہنچا. اس کے سامنے اب ہندوستان تھا، ایک ایسی سرزمین جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا. الیگزینڈر نے 326 BC میں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فوج کے ہمراہ قدم رکھا. دریائے جہلم کے کنارے اس کی فوج کا سامنا ہوا کنگ پورس سے، جسے تاریخ راجہ پورو کے نام سے جانتی ہے. یہ لڑائی عام نہیں تھی، بارش، کیچڑ اور اندھیری رات. مگر الیگزینڈر نے اپنی پلاننگ سے پورس کو بھی شکست دے دی. مگر اس لمحے الیگزینڈر کے دل میں فرسٹ ٹائم خوف انٹر ہوا، کیونکہ اس نے اپنی فوج کو خون میں نہلاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ فتوحات انسان کو امر نہیں کرتی، صرف ظالم بنا دیتی ہے. اس کے سپاہی تک چکے تھے. جب اس نے آگے موو ہونے کا آرڈر دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. الیگزینڈر غصے میں تھا مگر مجبور بھی. وہ واپس پلٹا اور ہندوستان کے راستوں سے ہوتا ہوا بیبیلون پہنچا. یہ 323 BC کا زمانہ تھا. الیگزینڈر 32 سال کا ہو چکا تھا اس وقت، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا انسان. اس نے اپنی نئی کیمپین کی تیاری شروع کی. اس وقت الیگزینڈر راتوں کو عجیب خواب دیکھنے لگا. وہ کہتا تھا کہ میرا دل جلتا ہے مگر میرا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیماری ہے، بٹ ادر ور سیئنگ کہ یہ قدرت کا انتقام ہے. جب انسان غرور میں حد پار کر دیتا ہے تو اللہ اس سے اس کی عقل، طاقت اور زندگی چھین لیتا ہے. الیگزینڈر کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور شراب پی رہا تھا، اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا. اس نے اسے معمولی سمجھا، بٹ ود ان فیو آورس بخار نے اس کے جسم کو جکڑ لیا. اگلے دن اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز بیٹھ گئی اور جسم کا رنگ پیلا پڑنے لگا. اس کے ڈاکٹرز ٹرائی کر رہے تھے مگر بخار بڑھتا گیا. سم رائٹرز آر سیئنگ کہ اس کے دشمنوں نے زہر دیا ہے، مگر زیادہ تر رائٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ملیریل فیور یا ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گیا تھا. آفٹر فیو ڈیز وہ بستر سے اٹھ نہ سکا. اس نے اپنے جنرلز کو بلایا مگر بولنے کی طاقت نہیں رہی. صرف اشارے سے کہا "When I die, keep my hands outside the coffin, so the world see that even Alexander takes nothing with him." یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کا سب سے طاقتور انسان اپنی بے بسی کا اعلان کر رہا تھا. اس کے جنرل رو رہے تھے مگر الیگزینڈر مسکرا رہا تھا. شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ زمین جیت گیا مگر اپنی روح ہار گیا. 10 جون
323 BC کو بیبیلون کے محل میں وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا جسم کئی دنوں تک محفوظ رکھا گیا کیونکہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ الیگزینڈر مر چکا ہے۔ اس کے بعد امپائر ٹوٹ گئی، جنرلز نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور جو سلطنت کبھی 3 کانٹیننٹس پر پھیلی تھی وہ چند سالوں میں بکھر گئی۔ الیگزینڈر کی کہانی میں سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ طاقت انسان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھتی۔ اس نے دنیا کے ہر کونے میں اپنا نام لکھوایا، مگر وقت نے اس کا نام بھی مٹی سے ڈھانپ دیا۔ کچھ لوگوں نے اسے ذوالقرنین کہا، مگر زیادہ تر علماء نے وضاحت کی ہے کہ وہ دوسرا شخص تھا، کیونکہ الیگزینڈر مشرک تھا اور یونانی خداؤں کی عبادت کرتا تھا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اللہ نے الیگزینڈر کے ذریعے یہ سبق دنیا کو دیا کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی موت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔